مجھے اس نے 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے میں بیٹھے بیٹھے ایک صورت کر کے باقی نصف جو ہے پارا اس سارا سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ اور ہمارے گھر میں رواج ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھنا اور عشاء کی نماز پڑھتے ہی 10 بجے ٹائم فکس ہے ان کا، جو مرضی ہو جائے 10 بجے انہوں نے سو جانا۔ ایک قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ 11 سالہ بچی نے 34 دن میں قرآن پاک حفظ کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ میرے اس جانب ہانیہ کاشف رنداوا موجود ہیں۔ ان کا تعلق عرفہ کریم کے خاندان سے ہے۔ یہ اکیلی ہی حافظ قرآن نہیں، ان کے 4 بھائی بھی حافظ قرآن ہیں۔ انہی کے گھر میں مسجد بنی ہوئی ہے اور مسجد میں باقاعدہ طور پر بچی کو اور بچوں کو قرآنی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں پر بالخصوص جو ہے قاری صاحب کو لانے اور لے جانے کے لیے پک اینڈ ڈراپ سروس کا اہتمام کیا گیا، یعنی کہ مکمل طور پہ ایک دینی ماحول دیا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ 34 دن میں قرآن پاک حفظ کیسے کروایا گیا؟ کیا ٹیکنیک تھی؟ قاری صاحب سے جانیں گے۔ دوسری جانب ان کے والد محترم موجود ہیں اور ہانیہ سے بھی جانیں گے کہ انہوں نے کیسے جو ہے 34 دن میں قرآن پاک حفظ کیا۔ سب سے پہلے تو ہانیہ کاشف سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹے، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد، اور مجھے یہ بتائیں کہ کیسے پاسبل کیسے ہوا؟ آپ ایک دن میں کتنا سبق یاد کرتے ہیں؟ میں صبح آدھا سپارہ سناتی تھی اور شام کو بھی آدھا سپارہ سناتی تھی، اور ایک دن میں پورا ایک سپارہ یاد کرتی تھی۔ تو کیسے آپ کیا کھاتے ہو اتنا؟ مطلب ذہن آپ کا ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے یاد ہو جاتا ہے آپ؟ جی، اچھا، گھر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ شوق کسے تھا قرآن پاک آپ کو قرآن پاک حفظ کرانے کا؟ اور گھر میں کتنے بچے یا کتنے بہن بھائی موجود ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا؟ میرے 4 بھائی ہیں، 3 حافظ ہیں، اور میرے ماما بابا کا خواب تھا کہ ہم سارے 5 بہن بھائی ایک عظیم اسکالر بنے۔ اچھا، اب آپ کے ابا کا اور والدہ کا؟ جی، اور مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی روٹین کیا ہوتی تھی؟ آپ کتنے بجے جاگتے، کتنے بجے سوتے؟ اور سارا دن تو ایک پارہ دن میں یاد کرنا تو دن پورا گزر جاتا ہوگا یاد کرنا، جی، کیسے ہی ہے؟ جی۔ چلیں جی، ہانیہ سے ہم کچھ آیات بھی سنتے ہیں۔ ہانیہ آپ ہمیں کچھ سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ۔ قاری عرفان الحق صابر صاحب ہیں، معروف عالم دین عبد المالک مجاہد صاحب کے بھتیجے ہیں۔ قاری صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ قاری صاحب کیسے ممکن ہوا؟ کتنا وقت آپ دیتے تھے ان بچوں کو اور بچی کو حفظ قرآن کروانے میں؟ آپ نے کیا، آپ کی کاوشیں کیا ایفرٹس رہیں؟ دیکھیں جی، صبح تقریباً میں یہاں پہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتا، اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آ کے 2-4 نوافل پڑھتا، وطر پڑھتا، اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ کامیابی دے دے، پھر ان بچوں کو پڑھانے بیٹھتا۔ اس کے بعد ان بچوں کو الحمدللہ جس طرح میں نے چلانا چاہا اس طرح انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ بچے اچھے ہیں، صرف یہ تھا کہ ان بچوں کو گائیڈ کیا گیا اور اس کے مطابق اس کا رزلٹ دیا۔ یہ فرمائیں کہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ یہ بچی 34 دن میں، یعنی کہ یہ زیادہ سبق یاد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ مجھے عرصہ تقریباً 2 ماہ کے سے اباب ہو گئے ہیں کچھ دن میں جب یہاں سے آ رہا ہوں۔ پہلے بچی یہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہی تھی، پہلے صرف 3 بیٹے ہی تھے۔ تو اس بیٹی نے جب میرے پاس آئی ہے تو اس نے چند صورتیں اسے 30ویں پارے کی، یعنی کہ تقریباً آدھا پارہ سمجھیں کہ اسے یاد تھا، آخری آدھا پارہ سورہ فجر سے لے کے آگے۔ تو کہنے لگی میں نے بھی حفظ کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو صورت کرے گی، لیکن اس نے حیران کون کام کیا کہ میں کہتی ہے میں اس دوسرا بھائی ہے حماد، کہتی ہے اس سے میں آگے جاؤں گی۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ چلو اللہ کرے آپ کو کامیاب کرے، تو چلو آپ سناؤ۔ مجھے اس نے 1.5 گھنٹے پونے 2 گھنٹے میں بیٹھے بیٹھے ایک صورت کر کے باقی نصف جو ہے پارا اس سارا سنا دیا۔
میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو تھوڑا سا میں نے اس کو بڑھایا اور آہستہ آہستہ تقریباً 5-6 دنوں میں یہ صورتحال بن گئی کہ بچی جو ہے وہ پارا سبق سنانے پہ تیار ہو گئی. بس جی پھر اللہ کی بندی نے محنت کیا کی ہے, مجھے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ آج مجھے سبق یاد نہیں ہے. یہ اللہ کی خاص عنایت ہے, اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں ہے. والدین کی دعائیں ضرور ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے رنداوا صاحب کو. انہوں نے بھی جتنی ایفرٹ کی ہے, محنت کی ہے کہ باقاعدہ ایک ڈرائیور, ایک گاڑی مختص میرے لیے, اور وہ میرے لیے ہے. میں نے جدھر بھی جانا ہے اس نے میرے ساتھ جانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. قاری صاحب آپ کی ایفرٹس ہیں, آپ کی ایفرٹس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو ہے ان کے والدین کی ایفرٹس ہیں. ہمارے ساتھ جی کے والد محترم موجود ہیں, معروف دینی شخصیت ہیں, سماجی شخصیت ہیں, کاشف رنداوا صاحب. سر سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد. یہ ایک بڑی حیران کن ایڈیشن ہوئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں بھی نم ہیں. تو کیسے ممکن ہوا؟ پورے گھر میں جو ہے بچے بچیاں حافظ قرآن ہیں اور اس بچی نے یہ ایک ریکارڈ کیا ہے, اپنے نام کیا. اور مجھے جو علم ہوا ہے یہاں آ کر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بچی آپ کا جو تعلق ہے وہ عرفہ کریم کے خاندان سے ہے, اور یہ ماشاءاللہ دوسرا بڑا اعزاز جو ہے اس بچی نے اپنے نام کیا ہے. تو کیسے ممکن ہوا یہ؟ بس ارسلان بھائی یہ اپنا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے, اور میں سمجھ سکتا ہوں یہ خوشی کے آنسو, یہ جذبات, یہ تاثرات, یہ ناقابل بیان ہے. ہم نے ایک خواب